نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو کھن کھناتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا ہے اور اس کا ہم نے یہ طریقہ بنایا ہے کہ پہلے ہم نے اسے اس کے ماں کے رحم میں نطفے کی شکل میں پہنچایا، پھر اس نطفے کو ہم نے گاڑھے خون کی شکل عطا فرمائی، پھر اس گاڑھے خون کو ہم نے گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل فرمایا، اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کو ہڈیوں میں تبدیل فرمایا اور مکمل ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا کر پھر اس کے اوپر ہم نے گوشت چڑھایا، اور اس طرح ہم نے پھر انسان مکمل بنا کر دنیا میں اسے پیدا کر دیا۔ تو تمہارا اللہ جو بڑی برکتوں والا ہے وہ کتنے اچھے طریقے سے پیدا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو اللہ نے پیدا کیا تو پہلے 40 دن تک اس کی ماں کے رحم میں اسے نطفہ بنا کر رکھا، اور اس کے بعد پھر 40 دن تک وہ گاڑھے خون کی شکل میں رہا، پھر اس کے بعد 40 دن تک وہ گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں رہا، پھر اس کے بعد اللہ نے اس کے اندر ہڈیاں بنائیں اور گوشت چڑھایا، اور روح ڈالنے سے پہلے اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا کہ جا اس کے لیے تو 4 باتیں پہلے سے لکھ دے۔ پہلے تو جا کر یہ لکھ دے کہ دنیا میں اس کے اعمال کیسے ہوں گے، دوسرے یہ لکھ دے کہ اس کو رزق کتنا ملے گا، تیسرے یہ لکھ دے کہ اس کی دنیا میں عمر کتنی ہوگی، اور چوتھی یہ بات لکھ دے کہ یہ خوش نصیبوں میں ہوگا یا بد نصیبوں میں، یعنی جنت میں جانے والا بنے گا یا دوزخ میں جانے والا بنے گا۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وجہ ہوتی ہے کہ تم میں سے کوئی زندگی بھر دوزخیوں جیسے عمل کرتا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن اس کا لکھا ہوا پھر اس کے اوپر سبقت کرتا ہے اور وہ جنتیوں جیسے کام کرنے لگتا ہے، اور جنتیوں جیسے کام کرتے کرتے اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے۔ اور کہا تم میں سے کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے جو زندگی بھر جنتیوں جیسے کام کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اس کے اوپر اس کا لکھا ہوا سبقت کرتا ہے تو وہ دوزخیوں جیسے کام کرنے لگتا ہے، اور دوزخیوں جیسے کام کرتے کرتے اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ روایت حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہت سے لوگ دوزخیوں جیسے عمل کرتے ہوئے دکھیں گے حالانکہ وہ جنتی ہوں گے، اور بہت سے لوگ تم میں سے جنتیوں جیسے کام کرتے ہوئے دکھ رہے ہوں گے حالانکہ وہ دوزخیوں میں سے ہوں گے۔ فرمایا ان الاعمال بالخواتیم، اعمال وہ دیکھے جائیں گے جو ان کے خاتموں کے وقت ہوں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک حدیث کی تشریح علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کو اپنی زندگی کے ہر لمحے کو آخری سمجھنا چاہیے،
اور یہ سمجھ کر اسے اچھے ہی کام کرنا چاہیے کہ اگر یہ میرے خاتمے کا وقت ہوا تو میرا انتقال اچھے عمل کے اوپر ہوگا، جنتیوں جیسے عمل کے اوپر ہوگا، اور جس جیسے عمل کے اوپر اس کا خاتمہ ہوگا وہی اس کے لیے اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر جنتیوں جیسے عمل ہوں گے تو جنت میں جانے والا بنے گا، اور دوزخیوں جیسے اعمال ہوں گے آخری وقت میں تو وہ دوزخ میں جانے والا بنے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو اس کا ایک ٹھکانہ جنت میں بنا دیا اور ایک ٹھکانہ دوزخ میں بنا دیا۔ جس کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل فرماتا ہے اس کی جگہ دوزخ کے ٹھکانے میں اسے کر دیتا ہے جس کا کفر پہ خاتمہ ہوتا ہے، اور جس کا ٹھکانہ دوزخ میں بنایا ہے اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں پہنچا دیتا ہے، اور اس کا وہ ٹھکانہ جو جنت میں بنایا تھا وہاں کسی ایمان والے کو پہنچا دیتا ہے۔ تو ہر ایک کا ٹھکانہ جنت ہے یا دوزخ ہے یہ کسی انسان کے لیے ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ اللہ نے اپنے دست قدرت میں فیصلہ رکھا ہے۔ اسی لیے ہم کسی کو بھی اپنی زبان سے یہ نہ کہیں کہ یہ دوزخ میں جائے گا یا یہ جنت میں جائے گا۔ بہت سارے بیوقوف نادان ایسی نظمیں تیار کر لیتے ہیں، کہتے ہیں دوزخ میں اس کی چربی پگھل جائے گی، دوزخ میں اس کا ساتھ یہ ہو جائے گا۔ ارے کیا پتہ کس کی پگھلے گی اور کس کی رہے گی، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم دنیا میں جب تک مستی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور ہم کچھ اگر نیک کام بھی کر رہے ہیں تو اترائیں نہیں اپنے نیک کاموں کے اوپر کہ ہم تو جنت کے ٹھیکیدار بن گئے، یا کسی کو ہم غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کو دیکھ کر یہ گھمنڈ نہ کریں کہ یہ تو اتنے برے کام کر رہا ہے، ہم تو کم سے کم اس سے اچھے ہیں۔ ہمیشہ اپنے اندر تواضع اور انکساری رکھنا چاہیے کہ بھائی سب ہم سے اچھے ہیں، وہ اچھا ہے جس کو اللہ جنت میں داخل فرما دے، اور وہ برا ہے جو دوزخ میں جانے والا ہے، اور یہ دنیا میں تو ظاہر ہوگا نہیں، یہ آخرت میں پتہ چلے گا کہ کون جنت میں جانے والا ہے کون دوزخ میں جانے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، ان کا آخری وقت ہے اور رو رہے ہیں اپنے بستر پر لیٹے ہوئے، لوگ ان کی عیادت کے لیے آئے تو پوچھنے لگے آپ تو بڑے نیک اللہ کے خاص مقرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، پھر آپ کی یہ کیا کیفیت ہے کہ آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا میں نے نمازیں بھی بہت پڑھی ہیں، قرآن بھی بہت تلاوت کیے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک جب میں یاد کرتا ہوں تو مجھے رونا آ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کچھ انسانوں کو پیدا کیا، حضور فرماتے ہیں جب اللہ نے کچھ انسانوں کو پیدا کیا تو ان کو اپنی داہنی مٹھی میں لیا اور فرمایا ہؤلاء للجنۃ ولا ابالی، میں نے ان سب کو جنت کے لیے بنایا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اور کچھ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے اپنی الٹی مٹھی میں لیا اور فرمایا میں نے ان کو دوزخ کے لیے بنایا ہے اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو فرمایا میں جب یہ سوچتا ہوں کہ نہ جانے میں اللہ کی کون سی مٹھی میں تھا، جو جنت میں جانے والے ہیں اس مٹھی میں تھا یا تو دوزخ میں جانے والے جس مٹھی میں تھے میں ادھر تھا، جب مجھے یہ پتہ ہی نہیں کہ میں کدھر تھا تو یہ سوچ کے رہتا ہوں، روتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ اس مٹھی میں ہوا جو دوزخ میں جانے والے تھے تو پھر ہنسی کس بات پر، خوشی کس بات پر، رونا ہی رونا ہے۔ فرمایا ہاں جب اللہ میدان محشر میں یہ فیصلہ کر دے گا میرا کہ یہ جنتیوں میں سے، فرمایا جب خوش ہوں گا اس سے پہلے میرے سامنے خوشی کی کوئی صورت نہیں آ رہی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو خبردار فرمایا کہ اے میرے بندو اپنے کسی نیکی پر کسی کمال پر اتراؤ مت، یہ دیکھو تمہاری حیثیت کیا ہے۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ ارے اس وقت کو یاد کرو جو تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو کیا تھے، ایک گندے نطفے کی شکل میں ماں کے پیٹ میں گئے اور پھر وہاں پرورش کیسے پائی، جو عورت کے پیٹ میں ناپاک خون ہوتا ہے، جو ہر مہینے ناپاکی کا خون خارج ہوتا ہے، وہ بچہ جب ٹھہر جاتا ہے عورت کے تو اس خون کو روک دیا جاتا ہے اور وہ اس بچے کی غذا بننے لگتا ہے۔ تو ایک گندا قطرہ گندے خون کی غذا سے تیار ہو کر دنیا میں آ کر اترا رہا ہے کہ میں ولی ہوں، میں نیک ہوں، میں پارسا ہوں، فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے، اس کی غیبت اس کی برائی۔ اگر اپنی حقیقت پر غور کر لے آدمی تو سر جھکا کے دنیا میں جیے گا، کبھی کسی کے سامنے سینہ نہیں تانے گا اور دوسروں کی برائیاں نہیں دیکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی
ہمارے دل کی آنکھیں بھی کھولے، ہمارے ظاہری بھی آنکھیں کھولے، اور اپنی حقیقت پر نظر کرتے ہوئے اللہ کے خوف سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تکبر، گھمنڈ اور خود پسندی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ، ہم سب مسلمانوں سے جو بھی گناہ ہوئے، تکبر کے، گھمنڈ کے، خود پسندی کے، غیبت چغلی کے، یا اپنے اپنے حال کے لحاظ سے جس سے جو بھی گناہ ہوئے، اپنی رحمت سے معاف فرما۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ایمانوں میں قوت پیدا فرما، اعمال خیر کی توفیق عطا فرما، سب بیماریوں سے شفائے کلی عطا فرما، چین، سکون، اطمینان، صحت و سلامتی، امن و عافیت عطا فرما، جب خاتمہ فرما بآسانی ایمان و عزت کے ساتھ فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ شاندار کامیابی عطا فرما۔ آمین بجاہ